قرآن شریف میں سے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ ان الفاظ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کی شان اخذ کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ سبقت لے گئے اور اول نمبر لے گئے، مہاجر ہوں یا انصار، اور وہ لوگ جو مہاجرین اور انصار کے پیروکار اور متبع ہوں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ سارے کے سارے اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ اب صحابہ کرام کے پیروکار کون کون ہیں؟ اس حوالے سے میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں یہ آیت پڑھی۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الجمعہ کے آغاز میں فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے جس نے امی لوگوں میں اپنا رسول انہی میں سے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں میرا محبوب کتاب بھی پڑھاتا ہے اور حکمت بھی پڑھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک یہ لوگ میرے نبی کے جلوہ افروز ہونے سے پہلے کھلی گمراہی میں موجود تھے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ لوگ جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے لیکن میرے نبی کے صحابہ کے ساتھ بعد میں جڑتے چلے جائیں گے، میرے نبی کی تعلیمات ان کے لیے بھی جاری و ساری رہیں گی، بعد والوں کے لیے جاری و ساری رہیں گی۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، یہ قرآن ہے، سورۃ جمعہ ہے، اور حدیث بخاری میں ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، اور اسی آیت کے پیش نظر آقا نے خود فرمایا کہ میری امت میں فارس کے لوگوں میں سے، سلمان فارسی پاس بیٹھے تو ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اس کی قوم کے لوگوں میں سے کچھ بندے ایسے پیدا ہوں گے کہ لو کان العلم بالثریا، اگر علم ثریا ستارے کی، یہ بہت بلند اور اونچا ستارہ سمجھا جاتا ہے، آپ نے فرمایا اس ستارے پر بھی اگر علم چڑھا ہوا ہوگا تو وہ لوگ اتار کے لے آئیں گے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ چونکہ فارسی ہیں، بنیادی طور پر ملک فارس کے رہنے والے ہیں، اور علماء نے اس حدیث کا مصداق امام اعظم ابو حنیفہ کو قرار دیا ہے۔